ہر قسم دی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، بادشاہی اللہ وحدہ لا شریک دی پر رحمت بابرکت ذات واسطے، بے شمار لا تعداد ان گنت بے حد و حساب درود و سلام امام الانبیاء سید الرسل رحمت للعالمین، رہبر کامل پیر کامل جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی واسطے۔ معزز سامعین، اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ساڈے واسطے بہترین نمونہ بنائی۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ پاک نے فرمایا کہ یقیناً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تواڈے واسطے اسوہ حسنہ ہے۔ اسوہ حسنہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح زندگی بسر کی تھی اسے انداز دے نال ہی اسی اپنی زندگی گزاریے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی رہنمائی وہ اللہ پاک نے آسمان تو فرمائی ہے، گویا کہ اے تربیت رب العالمین نے خود فرمائی تو قیامت تک آنے والے لوگوں واسطے آپ دی زندگی ہدایت اور رہنمائی کا ذریعہ ہے، اور اے اندر ہی ساری دنیا دی بھی کامیابی ہے اور آخرت دی بھی کامیابی ہے۔ اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی تعلیمات نو چھوڑ دیتا جائے اور غیر مسلم دی نقالی کی جائے، یہود و نصارہ دی اتباع کی جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے احکامات دی صریحاً خلاف ورزی ہوئے گی تو پھر ساڈا معاشرہ امن و امان کا گہوارہ نہیں بن سکے گا، بلکہ پھر اس طرح دے مسائل پیدا ہوں گے جو کہ تسی دیکھ رہے ہو ساڈے معاشرے اندر کس قدر فحاشی اور ریانی ادا دور دورہ ہے۔ کوئی بھی چیز ہوئے ادیاں کچھ وجوہات ہویا کردیاں نے، یعنی آخر معاشرے اندر فحاشی اور ریانی پھیلی تو ایدی وجہ کی ہے اور ایدے اسباب کی نے، اور کس طرح اسی اس لعنت دے کولوں بچ سکنے ہیں۔ دین اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، زندگی گزارن کا طریقہ
رب کائنات نے بیان فرما دیتا، عملی طور پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بسر کر کے دکھائی، اور اس زندگی نو بہترین نمونہ قرار دیتا۔ فرمایا کہ اگر تسی چاہتے ہو کامیاب ہو جاؤ تو پھر میرے رسول دی اتباع لازم ہے۔ جس بات کا حکم فرمایا انہوں تسلیم کیتا جائے، جس بات تو پیارے پیغمبر علیہ السلام نے منع فرما دیتا، روک دیتا، ایک مسلمان او دے واسطے اس بات دے اندر ہی بھلائی اور خیر ہے کہ او اس کام تو رک جائے۔ آئیے رب العالمین دا قرآن سنیے اور وہ اسباب سارے سامنے آ جان جن اسباب دی وجہ تو معاشرے اندر بے حیائی اور فحاشی عریانی موجود ہے۔ پھر اس تو بعد وہ سد باب رب کائنات نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ہے، سورہ روم اللہ فرماندے نے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ رب کائنات ارشاد فرما رہے ہیں، خشکی اندر سمندر اندر فساد برپا ہو گیا ہے۔ اس فساد دی وجہ کی ہے بما کسبت ایدی الناس، جو لوگاں نے کمایا ہے، جو لوگاں نے عمل کیتے نے، جس طرح دی انہوں نے زندگی گزاری، اے او دا ہی نتیجہ ہے کہ فساد برپا ہو گیا ہے۔ تے رب کائنات نے فرمایا جدوں فساد برپا ہوئے گا، جدوں لوگ بدعمالیاں کرنگے، اللہ تے اللہ دے رسول دے واضح احکامات دیاں نافرمانیاں کرنگے، پھر اللہ پاک کی طرف عذاب نازل ہوئے گا، لیذیقہم بعض الذی عملوا، تاکہ اللہ پاک لوگاں دیاں بعض نافرمانیاں دی وجہ تو انہاں نو عذاب دے اندر مبتلا کر دین۔ اللہ پاک پھر بھی بڑا غفور رحیم ہے۔ رب کائنات نے ساریاں بدعمالیاں دا تذکرہ نہیں فرمایا، ساریاں نافرمانیاں تے اللہ پاک نے پکڑ دا ذکر نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا لیذیقہم بعض الذی عملوا، لوگاں دیاں بعض نافرمانیاں تے پکڑ کر کے تے اللہ پاک نے عذاب نازل کیتے، مقصد کی ہے لعلہم یرجعون، تاکہ لوگ میں رب العالمین دی نافرمانی نو چھڑ کے اللہ پاک دی اطاعت اور فرما برداری کرنی شروع کر دینا۔ اے جڑی ساڑھے معاشرے دے اندر فحاشی عام ہو چکی ہے، ادا پہلا سبب ہے کہ ساڑھے معاشرے دے اندر نکاح نو مشکل بنا دیتا گیا ہے تے زنا نو آسان کر دیتا گیا ہے، نکاح نو انہاں کو مشکل بنا دیتا گیا ہے، انہاں کو رسومات انہاں کو دے اندر خرافات شامل کر دیتیاں گئیاں نے، اور انہاں کو ڈیمانڈاں شامل کر دیتیاں گئیاں نے۔ ہر بندے دی اپنی اپنی ڈیمانڈ ہے، کوئی اس واسطے نکاح نہیں کردا کہ میں تے کسے مالدار گھرانے اندر ہی نکاح کراں گا،
کوئی اس واسطے نکاح نہیں کردا کہ مینوں خوبصورتی ملے گی میں پھر ہی نکاح کراں گا، کتے مسلک دی آڑ ہے، کتے مال دی آڑ ہے۔ تے نبی علیہ السلام نے فرمایا جدوں نکاح نو مشکل کر دیتا جائے گا، جدوں نوجوانوں دی زندگی نو کنوارے پن تے بن دیتا جائے گا، تے پھر معاشرے دے اندر بے حیائی عام ہو جائے گی، فحاشی عام ہو جائے گی۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے ہیں اسی ایک سفر دے اندر اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دے نال موجودا تے میرے نبی نے دیکھے آئے کہ میرے کئی صحابہ کرام انہاں دیاں شادیاں نہیں ہوئیاں تے میرے مصطفیٰ نے نوجواناں دی صحابہ دی نوجواناں دی جماعت نو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا کہ یا معاشر الشباب تزوجوا، اے نوجواناں دی جماعت تسی نکاح کرو، نکاح دا فائدہ کی ہوئے گا، انہو احسن للفرج واغض للبصر، ادھے نال اللہ پاک انسان دی نظر اندر حیا پیدا فرما دیندے نے۔ اور میرے نبی نے فرمایا جیڑا بندہ تواڈے اندروں نکاح دی طاقت رکھدا ہے او دے والدین دے کول نہیں طاقت موجود ہے کہ اپنی بیٹی یا بیٹے دا نکاح کر سکن، او دے اپنے کول ذاتی طور تے اس بات دی طاقت ہے کہ او نکاح کر سکتے ہون تے آپ فرماندے نے انہاں نوں لازمی طور تے نکاح کرنا چاہیے۔ اور جس بندے کول طاقت موجود نہیں میرے نبی نے فرمایا او دے واسطے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا اے حکم ہے کہ ان روزے رکھنے چاہیے نے، فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاء، اے روزہ رکھنا انسان دی خواہش نو روکن واسطے بڑا بہترین عمل ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ پاک نے جو دین عطا فرمایا ہے دین اسلام ہے، اے بڑا پیارا دین ہے۔ اس دین دے اندر ہر اس چیز تو روک دیتا گیا ہے جڑی انسان واسطے نقصان دا ثابت ہو سکتی ہے۔ فحاشی اور یعنی دی ایک بنیادی وجہ یہ بھی ہے کہ شراب نوشی عام ہو چکی ہے۔ تسی دیکھ دے ہو ساڑھے معاشرے دے اندر شراب دے لائسنس حکومت دی طرفوں جاری کر دیتے جاندے نے، لوگ شراب دا کاروبار کر دے نے اور شراب دے بارے کی کیا جاندہ ہے اے ام الخبائث ہے، اے ساریاں خباستاں دی ماں شراب ہے۔ شراب پین دی وجہ تو بندہ ہر قسم دا گناہ کر لیندہ ہے کیونکہ او دی ہوش ہی قائم نہیں رہ جاندی۔ اور ساڑھے معاشرے دے اندر شراب عام ہو چکی ہے، کسی قسم دی کوئی پابندی موجود نہیں ہے۔ اس واسطے لوگ اس حالت دے اندر فحاشی دی طرف ہم چلے جاندے نے، اور فحاشی اور یعنی دی ایک بڑی وجہ ساڑھے معاشرے دے اندر مخلوط نظام تعلیم ہے۔ سکولاں دے اندر، کالجاں دے اندر، یونیورسٹیاں دے اندر نوجوان لڑکے تے نوجوان لڑکیاں، کنوارے لڑکے تے کنواریاں لڑکیاں اکٹھے تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے تے صحابیات نو اس بات دی تعلیم دیتی ہے، اور رب کائنات نے اپنے قرآن دے اندر پردے دیاں آیات نو نازل فرمایا ہے۔ کی پیغام ہے؟ اللہ رب العالمین اے دسنا چاہ رہے ہیں کہ غیر محرم مرد کسے عورت دے نال
تنہائی اختیار نہیں کر سکتا، او دے نال کسے قسم دی گفتگو نہیں کر سکتا، لیکن ساڈے معاشرے دے اندر ساڈا نظام تعلیم غیر مسلمان دے طریقے تے چل پیا ہے۔ تواڈے بچے بچیاں بھی، میرے بچے بچیاں بھی ایسے کالجاں دے اندر ایسے سکولاں دے اندر تعلیم حاصل کر رہے ہیں جتھے مخلوط نظام تعلیم ہے، اور جتھے ایسا نظام تعلیم ہوئے جتھے مرد و زن کا اختلاط ہوئے، جتھے مرد و زن آپس دے اندر ایک دوسرے دے نال عام گفتگو پہ کرتے ہیں، اور معاشرے دے اندر اگر کسی نے کوئی کاروبار بھی کرنا ہے، وہ دی مشہوری دینی ہے تے او عورت کا استعمال کرتا ہے، اے عورت نو بطور کاروبار استعمال کیتا جا رہا ہے، اور جدوں معاشرے دے اندر مرد و زن دا اختلاط ہوئے گا تے پھر فحاشی اور یعنی عام ہوئے گی۔ اور اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دے بارے کی ارشاد فرمایا ہے کہ خواتین دا لباس، اس طرح دا لباس معاشرے دے اندر عام ہو چکے ہیں کہ عورتاں کپڑے پہنن دے باوجود ننگیاں محسوس ہو رہی نے۔ میرے نبی نے فرمایا، میرے صحابہ، صنفان من اہل النار، دو قسماں جہنمیاں دیاں ایسیاں نے جنہاں نو میں محمد نے حالے تک دیکھیا نہیں، لیکن قیامت آن تو پہلے اے دوویں قسماں عام ہو جان گیاں۔ پہلی قسم میرے نبی نے کی ارشاد فرمائی ہے، آپ فرماندے نے نساء کاسیات عاریات مائلات ممیلات۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، ایسیاں عورتاں جیڑیاں لباس پہنن دے باوجود اور ننگیاں نظر آن گیاں، انہاں دے جسم دے اضافہ سے نظر آ رہے ہون گے تے مرداں نو اپنی طرف مائل کرن والیاں ہون گیاں، بے حیائی دی دعوت دین والیاں ہون گیاں۔ اور میرے نبی نے فرمایا، رؤوسہن کا اسنمۃ البخت، تے انہاں نے اپنے بالاں دیاں کفیتاں، اپنے سراں تے بالاں دیاں کفیتاں ایویں بنائیاں ہون گیاں جویں اونٹ دی کوہان نکلی ہوندی ہے۔ اور میرے نبی نے فرمایا، جنت دے اندر داخل ہونا تے دور دی گل ہے، لم یجدن ریحا، اے جنت دی خوشبو ہی نہیں پان گیاں۔ ایسیاں عورتاں جڑیاں چست لباس پہنن والیاں، جڑیاں مرداں نو اپنی طرف مائل کرن والیاں، بے حیائی دی دعوت دین والیاں، میرے نبی نے فرمایا ایسیاں عورتاں اے جہنم دیاں ایک قسماں نے، اے جہنم دے اندر جان گیاں۔ جنت دے اندر جانا تے دور دی گل ہے، جنت دی خوشبو بھی نہیں پا سکن گیاں۔ حالانکہ میرے نبی نے فرمایا، جنت اللہ پاک نے نشاندار بنائی ہے کہ جنت دی خوشبو 40 سال دی مسافت تو آنا شروع ہو جاندی ہے۔ 40 سال کوئی سفر کرے، جتنا لمبا فاصلہ طے کرے گا انہیں فاصلے تو جنت دی خوشبو محسوس ہونا شروع ہو جاندی ہے۔ لیکن جڑی ایک قسم عورتاں دی جڑیاں لباس چست پہنن والیاں، برائی دی طرف دعوت دین والیاں، میرے نبی نے فرمایا ایسیاں عورتاں جنت دی خوشبو بھی نہیں پا سکن گیاں۔ اور دوسری قسم میرے نبی نے جہنمیاں دیو بیان فرمائی، فرمایا ایسے افراد، ایسے مرد جنہاں دے ہتھاں اندر گاواں دیاں دوماں دی طرح کوڑے ہون گے تے لوگاں نو بلا وجہ مار دے ہون گے، بے وجہ، کوئی وجہ نہیں، کوئی قانون نہیں، اور لوگاں نو ناانصافی دی بنیاد تے لوگاں دی پٹائی ہو رہی ہے، مار کٹائی ہو رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے بلا وجہ لوگاں تے ظلم اور تشدد کرنے والے مرد اے بھی جہنم اندر جان گے اور جنت دی خوشبو بھی نہیں پان گے۔
اور اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو رب کائنات نے قرآن مجید دے اندر مخاطب فرمایا ہے کہ اللہ پاک نے پردے دیاں آیتاں نازل فرمائیاں نے۔ اللہ پاک فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جی اعلان فرما دے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذالک ازکی لہم ان اللہ خبیر بما یصنعون۔ اللہ پاک نے مومن مرداں واسطے اے حکم نازل فرمایا ہے کہ تسی اپنی نظرانوں نیچا کر کے چلنا ہے اور اپنے جسم دی حفاظت کرنی ہے۔ نظر دی حفاظت کرو گے اور جسم دی حفاظت کرو گے تو تسی کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور ایویں اللہ پاک نے مومن عورتوں مخاطب کر کے فرمایا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا۔ اللہ پاک نے عورتوں واسطے بھی یہی حکم نازل فرمایا ہے کہ وہ بھی اپنی نظر دی حفاظت کرنگیاں، وہ بھی اپنے بدن دی حفاظت کرنگیاں اور لوگوں دے سامنے اپنی زینت والیاں چیزاں نو ظاہر نہیں کرن گیاں۔ جدوں اللہ پاک دے انہاں فرامین تے عمل ہو جائے گا پھر معاشرے دے اندر حیا پیدا ہو جائے گا، نظر اندر حیا پیدا ہوئے گا تے معاشرہ با حیا بن جائے گا۔ اور اللہ پاک نے اپنے نبی نو مخاطب کر کے فرمایا اے میرے محبوب پیغمبر جی کل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ اللہ فرماندے نے محبوبہ اپنی عورتاں مومنہ دیاں مامانو اس بات دا حکم دے دیو، اپنی بیٹیاں نو اس بات دا حکم دے دیو تے صحابہ کرام دیاں عورتاں مومنہ دیاں ساریاں عورتاں نو اس بات دا حکم دے دیو کہ جدوں بھی کرو باہر نکلنا ہے اپنے تے بڑیاں بڑیاں چادراں پا کے نکلنا ہے، پردہ کرنا ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے جدوں اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر اس آیت مبارکہ نو نازل فرمایا پھر اللہ تعالیٰ رحم فرمائے انصار صحابیات تے مہاجرات صحابیات تے انہاں صحابیات نے جدوں قرآن مجید دیاں اے آیتاں سنیاں فرمایا اپنے گھراں دے اندروں موٹیاں چادراں لیاں موٹے کپڑے لے انہاں نو اپنے تے پایا او دے نال اپنے آپ نو ڈھکیا اور جدوں بے پردگی عام ہوئے گی پھر ظاہراً فحاشی تے معاشرے اندر عام ضرور ہوئے گی۔ اور اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے اللہ رب العالمین نے جو قرآن نازل فرمایا ہے جدوں تربیت فرمانی ہوئے اللہ پاک نے اپنے نبی دی تربیت فرمائی ہے، جدوں تربیت فرمانی ہوئے اللہ نے نبی دیاں بیویاں دی تے نبی دیاں بیٹیاں دی تربیت فرمائی ہے تاکہ باقی امت والیاں واسطے ایک سبق پیدا ہو جائے۔ رب العالمین نے فرمایا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی دیو بیویو تسی باقی عورتاں دی طرح نہیں ہو، تہاڈا مرتبہ مقام بڑا اللہ پاک نے بلند بنایا ہے۔ اللہ نے پیغام کی دیتا ہے امہات المؤمنین نو فرمایا اے نبی دیو بیویو جدوں کسے مرد دے نال گفتگو کرنی ہے لچکدار زبان دے نال گفتگو نہیں کرنی بلکہ تہاڈی زبان دے اندر بالکل سیدھے سادے الفاظ ہونے چاہیے نے، زبان دے اندر کوئی لچک نہ ہوئے،
ساڈے ہاں یہ بات بڑی معروف ہے، خواتین گھر دے اندر ہون گیاں، گھر والیاں دے نال بولن دا انداز بڑا ترش ہوندا ہے، جدوں باہر گرے بازار جانا ہے یا کسی غیر مرد دے نال گفتگو ہونی ہے ادوں بڑا اعلیٰ اخلاق دا مظاہرہ کیتا جاندا ہے۔ اے اعلیٰ اخلاق نہیں بلکہ رب کائنات فرما رہے ہیں اے نبی دیو بیویو جدوں تسی کسی مرد دے نال گفتگو کرنی ہے، کسی غیر محرم دے نال اگر ضرورت پیش آئی ہے، تہاڈا رویہ نرم نہیں ہونا چاہیے بلکہ رویہ سخت ہونا چاہیے۔ کیوں؟ وجہ کی ہے تاکہ او ذہنی مریض بندہ جدے دماغ اندر بے حیائی اور فحاشی دی بیماری موجود ہے، او دے دماغ اندر کوئی ایسی بات نہ آئے، تہاڈی طرفوں کوئی انہوں لچک نہ ملے، دین اسلام تے اس حد تک تربیت کر رہے ہیں۔ وجہ کی ہے تاکہ معاشرے اندر حیا رہے، شرم و حیا دا دور دورہ ہوئے، اور جدوں یہ چیزاں ختم ہو جان، نظر دی حفاظت نہ ہوئے، بدن دی حفاظت نہ ہوئے، جسم دی حفاظت نہ ہوئے، زبان تے کنٹرول نہ ہوئے، بے پردگی عام ہوئے، تو پھر اس طرح دے واقعات پیش آن گے جو روز اسی اخبارات دے اندر، ٹی وی تے، انٹرنیٹ تے وہ ساڑے سامنے گزردے نے۔ اور آخری بات میرے مصطفیٰ نے فرمایا جس معاشرے اندر زنا عام ہو جائے، جس معاشرے اندر سود عام ہو جائے، یہ دو بیماریاں جس معاشرے اندر پائیاں جان، ایسے لوگاں نے خود ہی اللہ پاک دے عذاب نو دعوت دے دیتی ہے۔ اور ساڑھے معاشرے اندر یہ دونوں بیماریاں ہی موجود نے، زنا والی بیماری بھی موجود ہے اور سود والی لعنت بھی موجود ہے۔ کی معلوم ہویا اسی آپ ہی اپنے اعمال تو رب کائنات دے عذاب نو دعوت دے رہے ہیں۔ اور اس کو بڑی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدوں کسی معاشرے اندر زنا عام ہو جائے گا پھر اس معاشرے اندر ایسیاں بیماریاں پیدا ہون گیاں جنہ بیماریاں دا نام پہلے آباء و اجداد نہیں جاندے ہون گے۔ ہر نئے دن نئی بیماری، یدی کی وجہ معاشرے اندر زنا دا عام ہونا۔ اور موطا امام مالک کی روایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس معاشرے اندر زنا عام ہو جائے گا اس معاشرے اندر موت دی شرح بھی زیادہ ہو جائے گی، لاشاں دیاں لاشاں ہوں گیاں، لاشاں دے ڈھیر ہون گے، اموات دی شرح تیز ہو جائے گی، لوگاں دیاں موتاں جلدی آن گیاں، زیادہ آن گیاں۔ وجہ کی ہے معاشرے دے اندر فحاشی اور یعنی دا عام ہونا۔ حیا بہت بڑی چیز ہے، اس واسطے میرے نبی نے فرمایا الحیاء من الایمان، حیا ایک ایمان دا ایک حصہ ہے۔ اور یہ بھی فرمایا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جدو انسان بے حیا ہو جائے پھر وہ جو مرضی کرے، اللہ رب العالمین کو پھر دی کوئی پرواہ نہیں۔ اس واسطے میرے مسلمان بھائیوں، میری مسلمان بہنوں ماؤں، رب کائنات نے جو سانو پیارا سچا سچا دین عطا فرمایا ہے، اگر اے دے مطابق اسی چلیں گے تو ساری دنیا اندر بھی کامیابی ہے، آخرت اندر بھی کامیابی ہے۔ اگر اسی نافرمانی تے اتر آئے تو پھر ذلت رسوائی دنیا اندر بھی ساڈا مقدر ٹھہرے گی، اور قیامت والے دن بھی اللہ رب العزت دے عذاب سہن واسطے اسی تیار رہیے۔ اللہ رب العالمین حیا پیدا فرمائے، اللہ رب العالمین اپنی نظر دی، اپنے جسم دی حفاظت کرن دی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔